السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم۔ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعا ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے 4 باتوں کا سوال کیا ہے، 4 باتیں اللہ سے مانگی ہیں۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی مختصر الفاظ ہیں لیکن اس میں بڑا معنی بہت گہرا ہے، تو حضرات محدثین نے اس دعا کو جامع الکلمہ فرمایا۔ ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے یہ ضرورتیں ہیں، اور یہ 4 ضرورتیں، 4 حاجتیں انسان اللہ تعالیٰ سے سوال کرے مانگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کثرت سے مانگتے تھے، جس میں فرمایا کہ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی، تقوی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، والعفاف، مجھے پاک دامنی کی زندگی، شرم و حیا والی زندگی، اور اپنے کو خواہشات اور شہوتوں سے بچانے والی زندگی عطا فرما، والغنی، اے اللہ میں خوشحالی تجھ سے مانگتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ 4 چیزیں ہماری ضرورت، کتنی بڑی ضرورت ہے۔ ہدایت کتنی بڑی ضرورت۔ ہدایت کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اس راستے کا علم ہو اور اس راستے پر میں چلوں۔ ایک آدمی یہاں سے کسی منزل کو جانا چاہتا ہے، کسی علاقے میں، کسی شہر میں جانا چاہتا ہے، تو وہ اس علاقے کا، اس جگہ کا وہ راستہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ جب وہ راستہ جانتا ہے تو پھر اس راستے پر آرام سے پہنچے گا۔ ہماری منزل اللہ ہے، ہماری منزل آخرت ہے، ہم ایک دن ہم آخرت کی طرف، اللہ کی طرف چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آدمی جو ہے اس منزل کو جانے اور اس منزل کا راستہ پہچانے۔ یہ اتنی بڑی ضرورت ہے۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو بنیاد ہے وہ ہے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اس راستے، اے اللہ مجھے وہ راستہ، سیدھا راستہ مجھے بتلائیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل کو ہدایت کے ذریعے سے کھول دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ہدایت کے ذریعے سے کھول دیتے ہیں تو پھر وہ ہدایت کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت پر کسی کا دل کھل جائے اس کی کیا علامت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات فرمائی، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول۔ ہدایت اسی کو کہتے ہیں کہ میرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، میرے دل کا رخ آخرت کی طرف ہو، میری سوچ، میرا سب دنیا میں رہوں، دنیا کے کام کروں، سب کچھ کروں۔ اگر ہم یہ جو دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو دعا ہے ہدایت، تقوی، حیا کی زندگی، اگر ہم دیکھیں رمضان المبارک سے اس کا خاص جوڑ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو ہدایت کا مہینہ ہے، جس میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کی جگہ مسجد ہے، ہدایت کا زمانہ رمضان ہے، ہدایت کی شخصیت انبیاء علیہ السلام ہے، شخصیت انبیاء علیہ السلام ہے، اور ہدایت کی جگہ مساجد ہیں۔ اور ایک انسان کو ہدایت اگر چاہیے تو ان چیزوں سے وہ اپنا تعلق کنیکشن رکھے۔ میرا تعلق نبی سے ہو، میرا تعلق مسجد سے ہو، میرا تعلق اللہ کے کلام سے، کتاب سے ہو۔ تو فرمایا ہدایت کسے کہتے ہیں کہ اس کا دل کا رخ آخرت کی طرف ہو۔ التجافی عن دار الغرور، یہ جو دنیا ہے دھوکہ ہے، اور اس کا دھوکہ موت پر آدمی کو کھلتا ہے۔ دھوکہ اسے کہتے ہیں کسی چیز پر آدمی کو اعتماد ہو اور اس موقع پر وہ چیز کام نہ آئے، وہ چیز اس وقت کام۔ ایک آدمی پوری محنت کر رہا ہے، اپنی پوری صلاحیت اپنی دنیا پر لگا رہا ہے، اور اپنی دنیا پہ بھروسہ ہے، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، سب کچھ بھروسہ ہے، لیکن جو سب سے بڑی زندگی کا اہم موقع ہے اس کی موت کا موقع، اس موقع پر یہ سب چیزیں اس سے جو ہے نا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ذرہ برابر بھی اس کی اولاد اور اس کا مال کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے، تو اس بات کا احساس رکھتے ہوئے وہ دنیا میں زندگی گزارے، یہ میں اس دھوکے میں نہیں آنا ہے مجھے، بلکہ والانابۃ الی دار الخلود، میرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، میرے دل کا رخ آخرت کی طرف ہو۔ انابت کہتے ہیں دل کا رخ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں رہنا ہے۔ جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، سمجھے اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ اور تیسری چیز فرمایا والاستعداد للموت قبل النزول، قبر میں اترنے سے پہلے اس کی تیاری کر چکا ہو کہ ایک وقت میرے سامنے یہ آنے والا ہے، اس کی میں نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ سوچ، یہ فہم اگر کسی کو مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پوری امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ فرمائے۔ لیکن یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا سب سے پہلا مقصد کہ انسان اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح کرے، اسی کا نام ہدایت۔ اپنی زندگی کے رخ کو، اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح کرے۔ 11 مہینے انسان ایک غفلت ہوتی ہے، ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری روحانیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اور پورے انوارات کے ساتھ یہ مہینہ دیتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح کرے۔ اور اعمال دیتے ہیں، روزے ہیں، تراویح ہیں، تلاوت ہیں، ان سب یہ اعمال برائے اعمال نہیں ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، بلکہ اس رمضان کا، اس روزوں کا مقصد یہ ہے، سب سے پہلا مقصد ہدایت، اور ہدایت کا معنی ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی ترتیب کو درست کرنا ہے۔ دوسری چیز اس دعا میں فرمایا واتقا، اے اللہ میں آپ سے تقوی مانگتا ہوں۔ یہ تقوی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت کے راستے پر چلتے، لیکن کوئی بھی انسان جب ڈرائیو کرتا ہے اس کی سواری میں بریک بھی ہوتا ہے، کوئی ایک سواری بھی ایسی نہیں جس میں بریک نہ ہو۔ یہ تقوی بریک ہے۔ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی، جو میری آخرت کو بگاڑنے والی، وہاں آدمی بریک مارے۔ تقوی کہتے ہیں آدمی رک جائے، بچ جائے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، بھوک لگی، وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے بکریاں چرا رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بھئی ایک بکری مجھے، اس کا دودھ مجھے نکال کے دے دے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو ملازم ہوں، میرا مالک تو کہیں اور ہے، میں اس کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ اب دوسرا سوال امتحان کے طور پر کا، اس کا تقویٰ تو دیکھیں، پوچھا کہ بھئی ایک کام کرو، ایک بکری مجھے دے دو اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیا آیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا۔ یہ امتحان کے طور پر،
تو وہ جو غلام تھا، نوکر تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ معاملہ میں آپ سے کر دوں فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ یہ جو ہے نا یہ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے آپ سے سوال کرے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ استحضار انسان کو انسان بناتا ہے، اور یہ استحضار روزہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں سب روزہ رکھتے ہیں، میں مثال دیا ہوں، سب روزہ رکھتے ہیں۔ تنہائی میں بھی آدمی کبھی بھی جو ہے پانی نہیں پیتا، ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے یہ استحضار ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز زندگی کے رمضان کے بعد بھی یہی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ روزے کا مقصد، یہ رمضان کا مقصد، لعلکم تتقون، یہ مزاج تقوی کا میرے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جاب پہ ہوں، میں گھر پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے روزے کو عربی میں کہتے ہیں رک جانا۔ کس چیز سے رکنا؟ ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک لینا۔ بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ، آخرت، یہ بڑا مقصد ہے میرے سامنے۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکم پر میں اپنے کھانے سے رک گیا، میں پینے سے رک گیا، میں اپنی خواہش پورا کرنے سے رک گیا۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں الصوم، امساک، رکنا۔ صرف رکنا نہیں ہے، بہت سے لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، رکتے ہیں، کھانے سے رکتے ہیں، بہت سی چیزوں سے رکتے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ اپنی صحت بنے۔ لیکن یہاں مقصد روزے میں بڑا مقصد ہے۔ دیکھیے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کو سامنے رکھ کر بندہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو روک رہا ہے کھانے سے۔ جیسے ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک روزے میں تنہائی میں بھی وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے پوری زندگی اسی کیفیت کے ساتھ زندگی گزار۔ جیسے وہ نوکر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ معاملہ اگر میں کر لوں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ تو کہاں کا رہنے والا؟ سارا ایڈریس اس سے لے لیا، اس آدمی کے پاس گئے، کہنے لگے کہ مجھے تمہاری بکریاں چاہیے، مجھے وہ آدمی بھی چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے تو میں ہدیہ دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں، میں خریدتا ہوں۔ خرید کر آئے اور آ کر اس غلام کو کہا کہ یہ بکریاں میں تجھے ہدیے میں دیتا ہوں اور میں تجھے آزاد کرتا ہوں، آج سے تو میرا غلام تھا۔ اور پھر کہنے لگی کہ یہ جو تیرے اندر یہ جو استحضار تھا، تقوی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے تجھے دنیا میں غلامی سے آزاد کیا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی تقوی کی برکت سے اللہ تجھے جہنم سے بھی آزاد کریں گے۔ تو رمضان کا جو مقصد ہے، رمضان روزوں کا جو مقصد ہے، یہی مقصد ہے۔ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں جو انسان کی زندگی کو جو ہے قابو سے باہر کرتی ہیں، ایک ہے شہوت اور ایک ہے غضب، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر اللہ نے ہی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جو چیز میرے اندر ہے، ہمارے اندر ہے، وہ اللہ نے رکھی ہے اور حکمت کے طور پہ رکھی ہے۔ ہر انسان کے اندر شہوات ہیں، ہر انسان کے اندر غضب ہے، غصہ ہے۔ شہوت اگر نہ ہو، آدمی کے اندر کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، زندگی گزارنے کی خواہش، مال کی خواہش، اگر یہ نہ ہو تو آدمی جو ہے دنیا سے دنیا ہی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شہوت کا مادہ رکھا، غصے کا بھی مادہ رکھا۔ بس یہ دو چیزیں جب قابو سے باہر ہوتی ہیں تو پھر فساد مچاتی ہیں۔ ان دو چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ تیسری جو آیت دعا ہے، والعفاف، عفاف کہتے ہیں بچ جانا، رک جانا، شہوت سے رکنا۔ شہوت کو ختم کرنا نہیں ہے، قابو میں رکھنا، کیونکہ جب شہوت قابو میں رہتی ہے تو صحیح استعمال ہوتی ہے۔ جب شہوت بے قابو ہوتی ہے تو پھر آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں۔ شہوت ایک اندھا پن ہے، شہوت ایک نشہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر ہم دیکھیں، انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر بہم سکرتان، سکرۃ الجہل و سکرۃ حب العیش۔ آپ نے شہوت کو ایک نشہ فرمایا، نشہ، سکرہ کہتے ہیں نشے کو عربی۔ ایک نشہ آدمی میں سوار ہو تو اسے نظر نہیں آتا، اسی طرح ایک آدمی میں شہوت بے قابو ہو جائے تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، پھر وہ شہوت، مال کی شہوت مثال کے طور پر،
اگر یہ آگے بڑھ جائے تو حرص لالچ میں بدل جاتی ہے، پھر یہ تباہی ہی بربادی ہے۔ یہ چیز قابو کیسے ہو؟ اس کے لیے رمضان کا نظام ہے۔ غضب، غصہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بطور نعمت کے رکھا ہے، لیکن اگر یہی چیز بے قابو ہو جائے، اللہ اکبر، ہمارے تعلقات میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے گھروں کے اندر تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قوت غضب کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کتنی نصیحتیں فرمائی۔ ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ کے غضب سے بچنے کی کیا شکل ہے، مجھے آپ بتائیں۔ قیامت کے دن اللہ کے غضب سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں پر بے جا غصہ نہ کرو۔ اللہ کے بندوں میں گھر والی ہے، شوہر ہیں، بچے ہیں، سب کچھ ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے، ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازوں کے نام ہیں، باب الصدقہ، باب الریان، باب الجہاد، باب الصلاۃ۔ جس آدمی پر جو چیز غالب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے سے جنت میں اسے داخل کرتے ہیں۔ کسی پر سخاوت کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جب لے جائیں گے تو سخاوت کے دروازے سے۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازوں کا نام ہے، اور ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الغضب۔ باب الغضب، غصے کا دروازہ۔ جس آدمی کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے وہ جہنم کے اس دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ یہ قوت غضب قابو کیسے ہو، کنٹرول کیسے ہو؟ اسی لیے تو فرمایا، جب تم روزے سے ہو، کوئی آ کے آپ سے آرگیومنٹ کرے، آپ سے الجھے، تو آپ کیا کہیں؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ شہوت کنٹرول کیسے کریں، یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ غصہ کنٹرول کیسے کریں۔ آج ہم ذرا غور کریں، یہ چیز بے قابو ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے گھروں کے آپس کے مسائل کا سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہمارا غصہ ہے۔ ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں، ہماری زندگی میں جو پرابلم ہیں، اس کو اگر بیٹھ کے اگر جائزہ لوں، کیا ریزن ہے؟ اس کا سب سے بڑا ایک ریزن ہے کہ غصہ ہے۔ قابو کیسے پائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیثوں میں آپ نے بتایا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بے جا غصہ مت کرو۔ غصے میں آ کے غصہ آدمی زیادتی کر دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، آیتیں دیکھیں، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تقوی والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ تو رمضان ہمیں یہ قوت کو کنٹرول میں کرنے کی استعداد پیدا کر رہا ہے۔ ایک بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تقوی عطا فرما، مجھے عفت عطا فرما۔ اس کی تربیت کا سب سے بہترین موقع رمضان ہے۔ آدمی نیت کرے، یہ رمضان اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں، اس رمضان سے مجھے کیا لینا ہے، مجھے اپنی زندگی کو کیسے بنانا ہے۔ یہ رمضان تربیت کا مہینہ، تربیت اسی کا نام ہے کہ میری زندگی کا رخ آخرت کی طرف، اللہ کی طرف، اعمال کی طرف، نمازوں کی طرف، اسی کو کہتے ہیں ہدایت۔ آدمی بیٹھ کے جائزہ لے، میں کہاں پہ ہوں، مجھے کیسے آگے بڑھنا ہے، ترتیب بنائے، اپنی تربیت میں ترتیب بنائے۔ یہ رمضان میری زندگی میں بہترین ہدایت میں، تقوی میں، اور جیسے میں نے کہا کہ شیطان کے 2 بڑے یہ ہتھیار ہیں۔ شیطان دشمنی کیسے کرتا ہے انسان سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اچھا، دشمنی کیسے کرتا ہے؟ انہی سب سے بڑے 2 ہتھیار ہیں۔ انسان کو شہوتوں میں بے قابو کر دیتا ہے، انسان کو غصے میں بے قابو کرا دیتا ہے۔ جب انسان غصے میں بے قابو ہوا، اپنے ایمان کا بھی نقصان کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک صاحب نے کہا 2 سال سے جاب نہیں، میں نے 2 سال سے نماز بھی چھوڑ دی۔ غصے میں معاملہ اللہ کے ساتھ بھی، بیوی بچے تو بات کی بات ہے۔ آدمی کو اگر غصہ ہے، آدمی اس پر فوکس کرے، اپنے آپ کو سوچے، یہ چیز میرے ایمان کو، میرے آخرت کو، میری صحت کو خراب کرنے والی چیز ہے، برباد کرنے والی چیز ہے۔ شہوات،
آدمی شہوتیں کئی قسم کی ہیں، کھانوں کی، بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس کو میں کیسے قابو میں رکھوں، اس کو میں کیسے کنٹرول کروں؟ اسی لیے الصوم، روزہ کہتے ہیں امساک، کہ آدمی اپنے آپ کو روکے۔ اپنے آپ کو کس چیز سے روکے؟ بڑے مقصد کے تحت۔ میرا مقصد اللہ ہے، میرا مقصد آخرت ہے، میرا مقصد آخرت میں اللہ کے پاس کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے مجھے ان چیزوں سے روکنا ہے، اپنے آپ کو رکنا ہے، اس کی مشق کرنا، اس کی پریکٹس کرنا۔ پھر چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمائی، والغنا، غنا کہتے ہیں خوشحالی۔ علماء نے لکھا ہے زندگی میں اگر خوشحالی تمہیں چاہیے، حالات اچھے ہوں دنیا کے اور آخرت کے، اس کے لیے یہ ترتیب ہے۔ نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی جو دعا ہے وہ دعا کی ترتیب یہی ہے۔ اگر تمہاری زندگی ہدایت پر رہی، تمہاری زندگی تقوی پر رہی، اور تمہاری زندگی شہوتوں کے کنٹرول کے ساتھ رہی، اللہ تمہاری دنیا کو بھی اچھے خوشحالی میں رکھیں گے، اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو۔ اور اس کا سب سے بہترین موقع اللہ تعالی ہمیں رمضان دے رہے ہیں۔ یہ رکاوٹیں ہیں دوستوں، آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اے میرے بندو، میں نے یہ روزے فرض کیے ہیں، میں تمہیں تقویٰ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، میں نے یہ روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے کہ میں تمہیں تقویٰ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ اس تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ مجھے لینا ہے، اس لینے میں رکاوٹ کو مجھے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا دوسرا تحفہ مغفرت ہے۔ آپ دیکھیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له، روزے پہ مغفرت، قیام پہ مغفرت، قیام لیل پر مغفرت۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں دوسرا انعام مغفرت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی اس مغفرت کو لینے میں رکاوٹ کیا ہے؟ آدمی بیٹھ کے سوچے، وہ رکاوٹ میرے اندر سے دور ہو۔ رکاوٹوں میں ایک سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے انسان کا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرکیف الحمدللہ آنے والے مبارک مہینہ ابھی جو ہے بس 1-1.5 ہفتہ باقی ہے، انسان ترتیب بنائے، پلاننگ کرے کہ مجھے اس رمضان سے مجھے جو ہے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ آدمی نیت کرے۔ رمضان تو ایک عنوان ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی کو بنانے کی ترتیب بنائے۔ جب پوری زندگی کو سامنے رکھ کر رمضان میں آدمی نیت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔